پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ کی جنگ رک سکتی ہے۔ جب ایک ملک نیوکلیئر طاقت ہو تو وہ مسلمانوں کے حوالے سے اپنی آواز اٹھائے۔ انڈیا کو روز دھمکیاں دیتے ہیں، مودی تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، فلاں نے تمہارا یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اسماعیل ہانیے نے 2 خطوط لکھے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو رپورٹڈلی، لیکن پاکستان نے کسی ایک کا بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سب سے بڑا موقع تھا کہ ہم اپنا کو ریڈیم کریں، ہم نہیں کر سکے۔ تو کیا فائدہ اس فوج کا، کیا فائدہ اس سرکار کا، کیا فائدہ اس نیوکلیئر بم کا جب ہم مسلمانوں کا ہی دفاع نہیں کر سکتے؟ غداری، مخبری، ایجنٹ، ایجنسی، یہ ڈی ٹریک کرنے والے جانوروں کو میں بتاؤں کہ اپنی اوقات میں رہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ پاکستان نے اپنے جو بڑے اسٹریٹجک میزائلز ہیں وہ کچھ $34 ملین کے مزید بیچے ہیں، تو اس وقت تو دنیا میں کہیں اور جنگ نہیں ہو رہی۔ نمسکار دوستو، میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، پاکستان نے کچھ پیسوں کے لیے مطلب $34 ملین کے لیے اسرائیل کو ہتھیار بیچا، اور پاکستان کا نعرہ کیا رہتا ہے؟ بھائی سب سے بڑا ملک اور سب سے بڑا دشمن ملک اسرائیل ہے پاکستان کے لیے، لیکن اسی کو پاکستان نے بھائی ہتھیار بیچ رہا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ بھائی امریکہ ابھی بھی جو چاہے وہ پاکستان سے کروا سکتا ہے۔ یہ بھلے ہی جتنے بھی بیانیاں بنا لے اور جتنے بھی اپنے بات کو بڑھا لے کہ بھائی ہم کو کوئی اسرائیل سے لینا دینا نہیں ہے، اسرائیل سب سے بڑا ہم لوگ کا دشمن ملک ہے، اور یہ لوگ تو 2 ہی کاؤنٹ کرتے ہیں انڈیا اور اسرائیل کو، کہ بھائی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن 2 ہی ہے، ایک اسرائیل اور دوسرا انڈیا، لیکن پھر بھی اسی کو بھائی پیسے کے چکر میں بھائی ہتھیار بیچا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر بھائی کہیں جلدی ملے گی نہیں آپ کو، تو چلیے دیر نہ کرتے سب اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ تمام اسمارٹ فون کو پھینک دو، اور میں یہ بات تو پاکستان کی بھی افواج پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے۔ جس کو انگیج کرنا چاہیں گے، کسی کو لانے کے لیے، کسی کو منظر عام سے ہٹانے کی جو پالیسی یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ الارمنگ پوزیشن، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیل فون ہی موت کا سامان ہے۔ ہم ویٹ کر رہے تھے شاید ہماری حکومت اب صراط مستقیم پہ آ جائے، لیکن افسوس کہ وہ نہیں آ سکی۔ ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے، کوئی پرائم منسٹر کی تقریر نہیں تھی، کوئی فارن منسٹر کی تقریر نہیں تھی، کوئی آرمی چیف جو سپہ سالار ہیں اتنے بڑے، ان کی کوئی تقریر نہیں تھی۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو کافی پورلی ورڈڈ تھی، انگریزی کی بھی غلطیاں تھیں لیکن کوئی نہیں، یہ تو چلتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے ایک جملہ کہا، پاکستان ویوز ود سیریس کنسرن دا گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن۔ اب یہ بہت ایکوریٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل جو پچھلے کچھ سالوں سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ایڈونچرز کر رہا ہے، یہ کافی کنسرننگ ہے۔ یہ پرابلی سب سے سافٹ سٹیٹمنٹ ہو سکتی تھی اسرائیل کی دہشت گردی کو اور اسرائیل کی تباہ کن پالیسیز کو۔ اس سے نرم سٹیٹمنٹ میرے خیال سے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن نہیں، ہمارے فارن آفس، ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یہ بھی بہت سخت ہے۔ ہابڑ تابڑ میں یہ پوسٹ کرنے کے تھوڑے دیر بعد انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کیا اور ایک امینڈیڈ پوسٹ لگایا جس کے اندر انہوں نے اسرائیلی لفظ نکال دیا۔ نہ تو صرف اس سے اس کی پوری انگلش تباہ ہوگی جملے کی، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو نیا سٹیٹمنٹ فارن آفس نے دیا۔ پاکستان ویوز ود سیریس کنسرن دا گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن۔ لطیفہ ہے نا جی، کون کر رہا ہے یہ گروئنگ ایڈونچرزم، کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سٹیٹمنٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارا فارن آفس، ہماری سرکار انٹرنلی تو جو تباہی کر رہی ہے سو کر رہی ہے، بلکہ گلوبلی جہاں پہ پوری دنیا کے ممالک، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے وہ آئرلینڈ ہو، چاہے وہ اسپین ہو، کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یار اسرائیل یہ غلط کر رہا ہے، ہم وہاں پہ بھی سٹانس نہیں دے پاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے، جس طرح باقی دنیا ہے زیادہ تر، اور بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ہم پیلسٹینین اتھارٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز جو کہ فلسطینیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے انٹرنیشنلی، چاہے وہ یو این میں ہو یا دوسرے OIC فار دیٹ میٹر ہو، یا جو فلسطین کے سفارت خانے بھی ہیں اس میں بھی پیلسٹینین اتھارٹی کے ہی
وہی لوگ فلسطین اتھارٹی جس کے صدر محمود عباس ہیں وہی نامینیٹ کرتے ہیں, وہی اپنے سفیروں کو دنیا بھر میں بھجواتے ہیں. تو شاید ہمارے لیے ایک مشکل تھی کہ پرائم منسٹر کس طرح حماس کے, جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے, فریڈم فائٹرز ہیں, وہ اپنی اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, تو کس طرح ہمارے وزیر اعظم ان کو رسپونڈ کرتے. اس سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پھر ہم جو ہے فلسطینین اتھارٹی کو ایک لحاظ سے برابر کر رہے ہیں حماس کے, تو ہمارے لیے شاید وہ قانونی اعتبار سے مشکل ہو جاتا. لیکن ایک اوور آل دیکھا بھی جائے تو عرب دنیا میں بھی قطر کو چھوڑ کر, اور ترکیے کو تو خیر وہ عرب دنیا کا حصہ نہیں ہے, لیکن ترکیے کے علاوہ باقی بھی جو ممالک ہیں مسلمان دنیا کے, وہ IC دنیا کے, وہ زیادہ تر حماس کے ساتھ اتنا انٹریکشن ان کا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر بھی جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ خاص محفوظ نہیں ہیں. مہارنگ بلوچ نے یہ ثابت کر دیا, منظور پشتین نے یہ ثابت کر دیا, جنرل پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا. لیکن ہم سب کا دل مشترکہ طور پہ روتا ہے فلسطین کے لیے, کیونکہ وہاں پہ ظلم کرنے والے باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں. اس کاز پہ ہر کوئی یکجا ہو کے آواز اٹھاتا ہے. پالیسیز میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن سب اس کی آواز اٹھاتے ہیں, سوائے ہماری سرکار کے. جمہوریت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی ول ریپرزینٹ ہو گورنمنٹ کے اندر. چلیں آپ نے ایک سیاسی جماعت PTI کو تباہ کر دیا, کبھی آپ نون لیگ کو پذیرائی دیتے ہیں, کبھی PPP کو پذیرائی دیتے ہیں. اس عوام کو کب پذیرائی ملے گی؟ آج آپ بچے سے پاکستان نے پوچھیں تو فلسطین کے لیے اس کا دل روتا ہے. اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح ایک عالمی سطح کی جنگ لگ جائے مڈل ایسٹ کے اندر. جہاں پہ انہوں نے ایک دن میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا, انہوں نے ایک حزب اللہ کے لیڈر کو بھی شہید کیا, اور اب ایک ہوتی کے لیڈر کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو اس وقت کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ظلم کے خلاف, ایک ایک کر کے وہ ملکوں کی فورن سوورینٹی انفرنج کر کے, یعنی کہ ایران کی جو حدود ہے اس کے اندر آ کے یہ حملہ ہوا. یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. ہم بھی تھوڑا حماس سے, پاکستان بھی ٹریڈیشنلی حماس کے ساتھ کوئی اتنا نہیں رہا, لیکن بہرحال ہمارا انٹریکشن کہیں نہ کہیں رہتا بھی رہا ہے, لیکن تھوڑا سا ہم محتاط بھی رہے ہیں اپنے, تاکہ جو عرب ممالک ہیں اور ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں ہماری جو انٹریکشن ہے حماس کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی منفی جو ہے رائے قائم نہ کریں. بھائی اتنا کچھ ہو گیا لیکن پاکستان کا اتنا تک ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایک بھی کچھ بیان دے دے. جتنے بھی ہیں سیاسی جماعت والے ان کے, اور یہ لوگ تو بک رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اور پاک آرمی کی طرف سے, جو کہ انڈیا کے اوپر تو خوشی آ کر کے بیان بازی کر کے جاتے ہیں, لیکن اسرائیل کے اوپر ان لوگ کو بیان کرنے کے لیے منہ سے ایک ورڈ نہیں نکل رہا ہے کہ بھائی اس کو کچھ بول دیا جائے. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس جاری ہوا, اس میں غلطی سے اسرائیل کا نام آ گیا, لیکن اس کو بھی جلدی ایڈٹ کر کے اس کو ہٹا کے دوبارہ ریپوسٹ کیا گیا. تو یہ ہے پاکستان کی اوقات. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے, تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ اور مزیدار ٹاپک پہ. تب تک لے جائیں. جے بھارت.